ماہر قانون احسن بھون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. احسن بھون صاحب بہت شکریہ سر, ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کیس میں نظر ثانی درخواست منظور کر لی ہے. سر اس فیصلے کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیں, اس کی امپلیکیشن کچھ بھی ہوں. جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا اس ٹائم کیا تھا, اس وقت بھی نو کانفیڈنس چل رہا تھا, پنجاب گورنمنٹ کا تھا, وفاقی گورنمنٹ کا تھا. اس لیے جو وقت ہے نا, یہ بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے کہ آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, خواہ وقت کوئی بھی ہو. اور حکومتیں ہمیشہ کوئی لیجسلیشن بھی کرنے والی اس وقت کرتی ہے جب ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر اس سے ملکی نظام کا فائدہ ہو رہا ہے, کامن لیٹیگنٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے, میری طرف سے بے شک فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو لگا دیں, میں تو آئی ووڈ بی ویری ہیپی. بات یہ ہے کہ عام لیٹیگنٹ کا جو رول رہے تھے 15 سال سے 13 سال سے اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو عام لیٹیگنٹ جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا. اور فیصلے کی بات, فیصلہ میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی خوشائند بات ہے. آئین کے مطابق فیصلہ ہے, قانون کے مطابق فیصلہ ہے, اور یہ جو پہلا فیصلہ تھا دیٹ اماؤنٹڈ ٹو ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن, جو کسی آئین اور قانون میں سمجھتا ہوں اجازت نہیں ہے. اس لیے میری پٹیشن تھی, اور میں نے اب کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں لگائی. بھئی جب میں نے فائل کی تھی یہ پٹیشن, اس وقت میں نے جسٹس بندیال صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو لگا دیں. اس کے بعد ریکویسٹ کرتا رہا, آخر تک لگا دیں. ابھی تک ریکویسٹ کرتا رہا, میں نے فورم پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ریکویسٹ کرتا رہا, میری آرٹیکل 63A کی پٹیشن ہے وہ لگا دیں, لیکن نو بڈی واز ریڈی. اگر لگ گئی ہے تو اب جی وقت ٹھیک نہیں ہے, یہ دس از نو وے. تو احسن صاحب یہ جو اس سے درخواست نظر ثانی کی درخواست سے قبل جو فیصلہ تھا اس پر جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا, وہ تاثر آج اس فیصلے کے بعد پھر ختم ہو گیا, زائل ہو گیا. بالکل زائل ہو گیا. وہ تاثر تھا لیکن اس کو سپریم کورٹ نے ختم کیا ہے. یہ کل کو نیا آئین بنا لیں, اس میں لکھ دیں کہ ووٹ نہیں گنا جائے گا. پہلے یہی تھا 62 والے آئین میں کہ نہیں گنا جائے گا, اس کو انہوں نے چینج کر کے یہ کیا کہ گنا جائے گا لیکن سزا یہ ہوگی سیٹ لوز کر جائے گا بندہ. صحیح. اور ایک نکتہ جو بیرسٹر علی ظفر نے آج اٹھایا, انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کو بینچ پہ اعتراض ہے, دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہارس ٹریڈنگ پاکستان میں واپس آ جائے گی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے ہارس ٹریڈنگ ہے تو یہ آئین میں ترمیم کریں نا ان کے ساتھ بیٹھ کے. یہ آپ یا میں نے نہیں بنایا, اسی پارلیمنٹ نے بنایا. بینچ پہ اعتراض تو وہ تو چاہتے ہیں یہ ساری عمر سنا ہی نہ جائے. جب کوئی آپ پولیٹیکل پارٹی کی ول کے مطابق تو نہیں آئین ہونا چاہیے. صحیح. ان کو تو بینچ پر ہی اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے, تو پھر اس کے فیصلے کے حوالے سے پھر آگے ان کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ وہ کل بھی ہم نے عدالت میں دیکھا پی ٹی آئی کے وکیل کا جو رویہ تھا چیف جسٹس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور صحیح راستے پہ چلائے. وہ آہستہ آہستہ وہ پہلے پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تھے, اب پارلیمنٹ کو لولا لنگڑا مان رہے ہیں, بینچ کو بھی مانیں گے انشاءاللہ. مستقبل میں اسی بینچ کے سامنے جا کے وکالت بھی کریں گے. تو احسن بھون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بھی جنم دے سکتا ہے یا نہیں؟ میں نہیں سمجھتا, بالکل نہیں سمجھتا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جب یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوئی تھی. پنجاب میں نو کانفیڈنس ہوا تھا, سندھ وفاق کا نو کانفیڈنس چل رہا تھا, باقی چیزیں چل رہی تھی. اس لیے چھوڑیں یہ پولیٹیکل جو موٹیویٹڈ آرگومنٹ ہے, ہم سیدھی بات کریں. وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. وقت کی کوئی بات نہیں, وقت کسی کو سوٹ کرتا ہے کسی کو نہیں سوٹ کرتا. اچھا, ایک اور قانونی پہلو ذرا اس بارے میں بھی بتائیے گا احسن بھون صاحب. یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ووٹ شمار ہوگا ارکان پارلیمنٹ کا, لیکن کیا ارکان پارلیمنٹ اہل ہوگا یا نا اہل رہے گا؟ کیونکہ اس سے قبل نا اہل رہے گا, کتنی مدت کے لیے رہے گا, اس پر بڑی بحث ہوتی رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کا پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ اس کا ریفرنس بھیجے گا
الیکشن کمیشن اس کے فیصلہ کرے گا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بندے کو اپیل کا رائٹ ہے سپریم کورٹ میں. تو اس میں اگر سپریم کورٹ آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس کے رائٹ آف اپیل کو کون ڈکریز کر سکتا ہے؟